مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ رانا ثناء اللہ سمیت لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں آمد۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نیب انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے، حکومت انتقام کی آگ میں جل رہی ہے، حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں، حکومت نے ملک کو دلدل میں پھنسا دیا۔ احتساب عدالتوں میں ججز کی تعیناتی اور نئی عدالتیں بنانے کا معاملہ۔ وزارت قانون نے پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ وزارت قانون نے 120 نئی عدالتیں قائم کرنے میں مالی اور قانونی بے بسی ظاہر کر دی۔ رپورٹ کے مطابق نئی عدالتوں کے قیام کے لیے سالانہ 2 ارب 86 کروڑ کی ضرورت ہے۔ احتساب عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تفصیل بھی پیش۔ ملک بھر کی 24 احتساب عدالتوں میں 975 مقدمات زیر التوا اور تمام عدالتیں فعال ہیں۔ حکومت اور نیپرا کی تمام تر کوششیں اور وارننگز نظر انداز، کہ الیکٹرک کی ڈھٹائی برقرار۔ بھاری بھرکم اوور بلنگ کے باوجود کراچی والے بجلی کی طویل اور صبر آزما لوڈ شیڈنگ جھیلنے پر مجبور۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی اور غیر مستثنی علاقوں کا فرق بھی ختم ہو گیا۔ نارتھ کراچی، اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، خدا کی بستی، ملیر اور نیو گولی مار میں رات گئے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ بجلی غائب ہونے سے صنعتی پہیہ جام ہونے لگا، صنعت کاروں اور تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ دی پنجاب تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ ہماری حکومت کا تاریخ ساز اقدام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ سے مذہبی ہم آہنگی بڑھے گی، مذاہب کے بارے میں نفرت انگیز مواد کی اشاعت کی روک تھام ہوگی، رسول اکرم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں آغا افتخار الدین کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ افتخار الدین مرزا نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ سے گواہان اور شواہد طلب کر لیے۔ ملزم کی ٹرائل کورٹ کے فیصلے تک سماعت روکنے کی استدعا مسترد۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ معافی ناموں کے باوجود صحت جرم سے انکاری ہیں تو آپ کی مرضی۔ ایف آئی اے نے پیش رفت رپورٹ پیش کر دی۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کی جنگ۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد، اٹک اور جنوبی وزیرستان میں انسداد پولیو مہم جاری۔ 8 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 2,69,000 سے تجاوز کر گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1,763 کیسز رپورٹ ہوئے، 32 متاثرہ مریض جاں بحق ہوئے۔ این ڈی ایم اے نے صوبوں کو ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان کی 11ویں کھیپ کی ترسیل مکمل کر لی۔ سعودی حکومت اور انتظامیہ نے حج کی تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ سیکیورٹی، صحت اور خدمات کے پہلوؤں پر مبنی جامع منصوبے پر عمل درآمد۔ مکہ کے اطراف تمام چیک پوسٹ فعال کر دی گئیں۔ غلاف کعبہ بھی 3 میٹر اونچا کیا جائے گا۔ ملک بھر میں مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ قربانی کے جانور خریدنے والوں کا رش لگ گیا۔ خریدار مہنگائی کے باعث پسندیدہ جانور خریدنے سے محروم۔ منڈیوں میں کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ ضمانت منسوخ کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور ملزم سے جواب طلب۔ فریقین کو اگست کے پہلے ہفتے میں تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم۔ زہرا عباس کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم عادل ضمانت پر رہائی کا حکم دیتے وقت اہم شواہد کو نظر انداز کیا۔ عادل زمان دونوں افراد کے قتل کے وقت عاطف زمان کے ساتھ تھا۔
لائن آف کنٹرول پر بین الاقوامی میڈیا کے دورے کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کیا بھارت بھی آزاد صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر لے کر جائے گا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ماضی کی تلخیاں بھلا کر اچھا مستقبل چاہتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف نسیم صدیقی سے۔ نسیم، مزید کیا کہنا تھا وزیر خارجہ کا؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ غیر ملکی میڈیا نمائندوں کا لائن آف کنٹرول کا دورہ بہت اہم تھا۔ ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ دورہ معیار سامنے آیا۔ پاکستان نے بلایا اور کہا کہ آ کے دیکھیے کیا بھارت انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر لے کر جائے گا۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ بھارت لائن آف کنٹرول پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ نے اپنے آبزرور بھی تعینات کیے ہوئے ہیں۔ بھارت ان کو محدود کر کے رکھتا ہے تاکہ وہ سچ نہ دیکھ سکیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر پیر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میں ان کے سامنے پاکستان کا موقف رکھوں گا اور انہیں اس ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم اچھے دو طرفہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم ماضی کی تلخیاں بلا کر اچھا مستقبل چاہتے ہیں۔ ہم نے بنگلہ دیش میں نئے سفیر کی تعیناتی بھی کر دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ہو، چین ہو، نیپال ہو یا بنگلہ دیش، بھارت کے بتدریج اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ بھارت ہندوتوا سوچ کی وجہ سے دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے آخر میں کہا کہ ایران نے بھی انڈیا کو چاہ بہار منصوبے سے باہر نکال دیا ہے۔ بھارت سرکار کی پالیسیوں کے باعث ایک سال میں شائننگ انڈیا کے امیج کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ جی، بیورو چیف اسلام آباد نسیم صدیقی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور اپڈیٹ کریں آپ کو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ حکومت انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں۔ حکومت نے ملک کو دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ سرمایہ کار اپنا کاروبار بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ اے پی سی میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر لیں۔ دیکھیں، یہ کوئی احتساب نہیں ہے، یہ انتقام ہے، اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ بالکل اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب نیب کو بند ہونا چاہیے، چیئرمین نیب کو مستعفی ہونا چاہیے، اور یہ انتقام جو ہے یہ اور زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اب ملک کی سب سے بڑی عدالت سے جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہے، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے، اور یہ حکومت کے ہاتھ میں ایک ایسا گندا ہتھیار ہے جو وہ اپنے مخالفوں کے خلاف بے رحمانہ طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، یہ کوئی احتساب نہیں ہے اور یہ کوئی نیب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائیوں کا ایک ادارہ ہے۔ یہ اس طرح سے نہ ملک چل سکتا ہے نہ حکومت چل سکتی ہے۔ یہ انتقام جو ہے، یہ انتقام اس ملک کو لے کے بیٹھ گیا ہے۔ 2 سالوں میں عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی ہے، اور موجودہ حکمرانوں کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ان کا ویژن نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ان کی پالیسی انتقام ہے، نفرت کبر ہے۔ جبکہ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 17 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اب تک لاہور کے نمائندے عفان ریاض سے۔ عفان، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ منی لانڈرنگ نیب انکوائری میں شہباز شریف کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جبکہ شہباز شریف کی جانب سے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست پر سماعت کی، اور دوران سماعت شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ تعلق ہونے کی بنا پر جسٹس چودھری شہرام سرور نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ سے تعلق کی بنا پر اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا، جبکہ دوران سماعت شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ گزشتہ بار
جب میں نیب میں پیش ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تفتیش مکمل ہو گئی ہے. انہوں نے شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ وہ خود پاکستان آئے ہیں اور اپوزیشن کے لیڈر ہیں, ان کو بھی نیب کو ان سے شہباز شریف سے جو کچھ پوچھنا ہے وہ ابھی پوچھ لیں. شہباز شریف نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ وہ کینسر کے مریض ہیں اور انہیں علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس شہرام سرور چودھری پر مشتمل بینچ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 17 اگست تک توسیع کی ہے. 17 اگست تک توسیع ہو گئی ہے. عفان ریاض ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا.